اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدا مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد حبیب علیہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں ماتم داران سید الشہداء، ہاں عزاداران مولا حسین، ہاں تعزیہ داران مولا حسین، ہاں وہ لوگوں جو بہت بے چین تھے اس محرم کے آنے کے لیے۔ اب یا عاشور کا دن ہے، آج تمہارا مولا تم سے رخصت ہو جائے گا۔ اے میرے مولا، عزاداری میں کوئی کمی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ یہ جملہ انا للہ ہم سب پڑھتے ہیں اپنی زندگی میں۔ کسی شخص نے اگر سال میں 2-3 بار پڑھا تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس شخص پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ گیا، اس سال اس کے گھر سے 2 موتیں ہو گئیں، اس کے گھر سے 4 موتیں ہو گئیں، چلو میں تمہیں کربلا لے کے چلتا ہوں، چلو میں تمہیں کربلا لے کے چلتا ہوں، جہاں صبح عاشورہ سے عصر عاشورہ تک حسین نہ جانے کتنی بار کہہ چکے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جب آخری شہادت پیش کر کے حسین واپس پلٹ رہے ہیں تو ایک بار نہیں کہا، 7 بار کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فضا دوڑی، رباب تیرے بچے کی خیر ہو۔ آپ سبھی کو پرزہ پیش کرتا ہوں آپ کے امام کا اور امام کی شہادت کا، اور آپ کی طرف سے آپ کے وقت کے امام کو اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں پرزہ پیش کرتا ہوں۔ چلو سلام کرتے ہیں کربلا کی اس زمین کو جہاں اب تک حسین کھڑا تھا، مگر اب حالت ایسی ہے جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ السلام علیک یا زینب یا ام کلثوم یا رباب یا سکینہ، علیکن من السلام، جزاکم اللہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ روز عاشور، لو روز عاشور آ گئی، لو شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ لو حسین کبھی جون کے لیے، حسین کبھی حبیب کے لیے، حسین کبھی حر کے لیے، حسین کبھی دوسرے شہداء کے لیے، کبھی انصار کے لیے، کبھی اقربا کے لیے، ارے کبھی قاسم کے لیے، کبھی اون محمد کے لیے، ارے کبھی علی اکبر کے لیے اور کبھی عباس کے لیے۔ وہ لو حسین جاتے تھے، حسین آتے تھے، حسین جاتے تھے، حسین آتے تھے، جاتے وقت زخم ہوتے تھے جتنے ہوتے تھے، مگر جب لاشوں کو لے کے آتے تب زخم انتہا کو پہنچ جاتے۔ جزاکم اللہ۔ کربلا میں حسین نے بس زخم نہیں کھائے، حسین کے زخموں پہ زخم تھے، حسین کے تیروں پہ تیر تھے، جسم پہ تو تیر تھے ہی تھے، تیروں پہ تیر تھے، زخموں پہ زخم تھے۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، چلو شہادت کے پہلے میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ دنیا میں جتنی قسم کے مصیبت اور جتنے قسم کے درد ہیں سب عاشور میں حسین کو ملے۔ میں کیسے بیان کروں؟ مولا مجھے طاقت دے جو میں اپنے سننے والوں کو کربلا میں عصر عاشور کے مصائب سنا سکوں۔ کربلا میں دنیا میں جتنی مصیبت ہیں، دنیا میں جتنے درد ہیں، دنیا میں جتنی تکلیفیں ہیں، دنیا میں جتنے کرب ہیں، دنیا میں جتنے ظلم ہیں، ارے سب حسین پہ ٹوٹ پڑے، سب حسین پر پڑے، سب حسین کو ملے۔ میں کیسے سمجھاؤں؟ بیٹے کا جدا ہونا حسین نے وہ بھی برداشت کیا، بھتیجے کے لاشے کو اٹھانا حسین نے وہ بھی برداشت کیا، لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے دیکھنا حسین نے وہ بھی برداشت کیا،
ارے بھائی کے کٹے ہوئے بازو اٹھانا حسین نے وہ بھی برداشت کیا، ارے 6 مہینے کے بچے کی قبر بنانا، اسے دفن کرنا، اس کے گلے سے تیر نکالنا، ارے حسین نے وہ بھی برداشت کیا، جتنے ظلم ہو سکتے ہیں سارے برداشت کیے۔ حسین نے خود پہ بھی سارے زخم برداشت کیے، جس کے پاس پتھر تھا اس نے پتھر مارا، جس کے پاس لکڑی تھا اس نے لکڑی سے وار کیا، جس کے پاس اسلحہ تھا اس نے اسلحہ مارا، جس کے پاس تیر تھا، تبر تھا، نیزہ تھا، بھالا تھا، جس کے پاس جو تھا اس نے حسین کو اس چیز سے زخمی کیا۔ میں بس تمہیں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ مصیبت نام کے جتنے بھی ترجمے کر لو وہ سارے کے سارے حسین پر عصر عاشور تک گر گئے، سارے کے سارے حسین پر برس پڑے۔ میں اب کیسے سمجھاؤں عصر عاشور؟ حسین نے سید سجاد سے رخصت لی، بیویوں سے رخصت لی، گھوڑے پہ سوار ہوئے، حسین میدان میں آئے۔ میرا مولا چاروں طرف سے تیر و تبر کی بارش ہوئی، میرا مظلوم امام گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا، 81 بار حسین نے اٹھنے کی کوشش کی۔ اللہ میں مرحوم کا جملہ نقل کر رہا ہوں، حسین نے گھوڑے سے زمین پہ آنے کے بعد ویسے بھی کوئی گھوڑے سے زمین پہ آئے تو بیچ میں نہیں رہتا، زمین پہ آتا ہے، مگر حسین زمین و آسمان کے درمیان پہلا شہید ہے جو گھوڑے سے گرا مگر مستقیم ضعیف زمین پہ نہیں آیا بلکہ تیروں پہ اٹک گیا، تیروں پہ رک گیا۔ اب حسین نے کچھ ایسا سجدہ کیا، کچھ یوں سجدہ کیا، پوری طاقت سے خود کو شکل سجدہ میں تبدیل کیا، پوری طاقت سے اپنے آپ کو دھیرے دھیرے زمین کی طرف دھکیلتے چلے گئے، جو سامنے کے تیر تھے وہ پیٹھ کے پیچھے سے نکل گئے۔ سبحان ربی العلی و بحمدہ، وہ حسین کا سجدہ مکمل ہو رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے جب حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے 81 بار اٹھنے کی کوشش کی، میرے مظلوم امام سے اٹھا نہ گیا، کونی کی طاقت سے گردن کو اوپر اٹھایا، دیکھا زمین کربلا بلند ہو رہی ہے۔ علامہ حافظ کفایت حسین مرحوم کا جملہ نقل کر رہا ہوں، مرحوم فرمایا کرتے تھے زمین کو اٹھتا ہوا دیکھ پلٹ کے فرماتے ہیں زمین کربلا بلند کیوں ہو رہی ہے؟ میرے مولا زینب پکار رہی ہے۔ ادھر عالم یہ ہے کہ زینب تلہ زینبیہ کی بلندی پہ آ کے بی بی فرماتی، شہزادی فرماتی ہے آسمان مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا، اے زمین مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا، اے کربلا مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا۔ ابو تراب کی بیٹی کی آواز سن کے زمین کربلا بلند ہونے لگی۔ حسین فرماتے ہیں واپس پلٹ، میری زینب میرے زخموں کو نہیں دیکھ سکتی، خدا کسی بہن کو وہ منظر نہ دکھائے۔ 70 قدم کے فاصلے پر ایک بہن دیکھ رہی تھی اور 4 سال کی ایک بیٹی دیکھ رہی تھی، باپ کا گلا کند خنجر سے کاٹا جا رہا تھا۔ حسین کو ذبح نہیں، حسین کو نہر کیا گیا۔ ذبح کے لیے چھری سامنے چلائی جاتی ہے، نہر کے لیے تلوار گردن کے پیچھے ماری جاتی ہے، ضرب دی جاتی ہے، چوٹ کے ساتھ مارا جاتا ہے۔ اب میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ وہ لو حسین کی گردن تن سے جدا ہو گئی، وہ لنوں کے نیزہ پہ سر بلند ہونے والا ہے کہ ادھر زینب سجاد کے پاس جا کے کہتی ہیں میرے لال یہ سیاہ آندیاں کیوں چل رہی ہیں، یہ فرات کا پانی نیزوں کیوں چل رہا ہے؟ سجاد امام وقت ہے، جانتے ہیں کہ کیا ہو گیا، مگر یہ بھی معلوم ہے کہ بول دوں گا تو عجب نہیں کہ بہن دنیا سے چلی جائے، پھوپھی دنیا سے چلی جائے۔ فرماتے پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹایا جائے، پردہ ہٹایا گیا۔ معصوم نے معصوم کی پہلی زیارت پڑھی صلی اللہ علیہ کہ یا ابا عبداللہ الحسین، اپنے بابا کو سلام کیا، آپ مڑ کے فرماتے پھوپھی اماں میری سکینہ کہاں ہے؟ سکینہ کو بلایا گیا، سید سجاد بیٹھے، بہن کی پیشانی کا بوسہ لے کے فرماتے ہیں پھوپھی اماں ہم یتیم ہو گئے، بابا مارا گیا، جبرائیل نے ندا دی حسین شہید ہو گئے، کربلا میں چاروں طرف ہو کا عالم ہے، آسمان سے خون برس رہا ہے، ہائے زہرا کبھی دائیں یا حسین کہہ کے ماتم کرتی ہے، کبھی بائیں یا حسین کہہ کے ماتم کرتی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدا مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد حبیب علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پوری دنیا کے ان تمام ماتمداروں کی خدمت میں مولا کی شہادت کا پرسہ پیش کرتا ہوں، اور پوری دنیا کے میرے اس پورے عشرے کے سماعت کرنے والے ان تمام مومنین مومنات، ان تمام انسان، ان تمام لوگوں کا شکریہ کہ جنہوں نے اس مجلس میں وقت نکالا اور وہ شریک عبادت رہے. آپ کی خدمت میں پرسہ آپ کے مولا کی شہادت کا، آپ کی خدمت میں پرسہ آپ کے مولا علی اکبر کی شہادت کا، آپ کی خدمت میں پرسہ آپ کے مولا عباس کی شہادت کا، آپ کی خدمت میں پرسہ اہل بیت کے گھرانے میں ان کے انصار اور ان کے اقربا کی ساری شہادتوں کا، جو یہ 72 شہید کربلا میں ہیں. اور اس وقت کی یہ مجلس شام غریبہ کہی جاتی ہے، یعنی غریبوں کی شام، یعنی بے کسوں کی شام، یعنی یتیموں کی شام، یعنی ان کی شام جن کا کوئی نہیں. مگر آپ جانتے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی قربانیاں سچائی کے لیے دی ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی قربانیاں انسانیت کے لیے دی ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی قربانیاں بشریت کے لیے دی ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی قربانیاں ایمان اور اسلام کے لیے دی ہیں. تو جب تک انسانیت زندہ ہے ان پر رونے والے رہیں گے، روتے رہیں گے، چاہے انہیں جتنا روکا جائے، ماتم کرتے رہیں گے چاہے انہیں جتنا روکا جائے. عزیزان محترم، مجلس شام غریبہ ہے، مجلس شام یتیمہ ہے. میں بہت کم وقت میں، شاید ممکن ہے 10 منٹ میں، مصائب کی 2-3 روایتیں پڑھ کے اور مجلس ختم کر دوں گا. وہ لو شام آ گئی، وہ لو شام آ گئی. پہلی روایت جو آپ عمومی طور پر علماء سے سنتے ہیں، حور کی بیوہ آئی ہے کھانے اور پینے کا کچھ سامان لے کے، اور علامہ حضرت حسن زیدی مرحوم کو یاد کر رہا ہوں. مرحوم مغفور فرمایا کرتے تھے کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے پاس جناب زینب نے ان چیزوں کو پیش کیا. آپ نے فرمایا پھوپھی آپ پہلے لے لے. آپ نے رو کے فرمایا لال پہلے چھوٹے لیا کرتے ہیں. یہ سنتے ہی جناب سکینہ مقتل کی طرف دوڑی. جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. اے میرے لال سید سجاد، اپنی بہن سکینہ کو سمجھا. میرے لال، جب میں نے پانی پیش کیا کہتی ہے پھوپھی اماں پہلے آپ لیں. جب میں نے بتایا لال پہلے چھوٹے لیا کرتے ہیں، یہ کہہ کے مشکیزہ لے کے پشت خیمہ کی طرف دوڑی کہ پھوپھی اماں مجھ سے چھوٹا تو میرا بھیا علی اصغر ہے. جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. بس 2-3 روایتیں سن لو. تاریخ کہتی ہے رات آ گئی، رات آ گئی، عجیب کیفیت ہے. زینب پیرا دینے لگی، الحافظ والحفیظ کی صدائیں کربلا میں بلند ہونے لگی. ہاں تھوڑی دیر کے بعد کیفیت کچھ یوں ہوئی کہ آنے والا ایک سوار آ رہا ہے. جب سامنے سوار تھا، زینب نے کہا ٹھہر جا، اہل بیت کے گھرانے میں اب کچھ نہیں بچا، خیمے جلا دیے گئے، ہمارے پاس جو ساز و سامان تھا اسے لوٹ لیا گیا. آگے نہ بڑھنا. سوار بڑھتا رہا، زینب روکتی رہی. فَكَشَفَ النِّقَابَ عَنْ وَجْهِهِ فَإِذَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. زینب کی آنکھوں نے دیکھا کہ سامنے آنے والے سوار نے نقاب ہٹایا. بیٹی دیکھ رہی ہے سامنے امیر المومنین ہے، بابا سامنے ہے، بابا علی سامنے ہے. اب میں کیسے سمجھاؤں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا. بابا کو پکڑ کے کہتی ارے جب میرا علی اکبر چلا گیا تب آئے، جب میرا قاسم مارا گیا تب آئے. بابا جب میرا اونو محمد چلا گیا تب آئے. بابا جب میرا ماجایا جا چکا تب آئے. مگر تاریخ کہتی ہے زینب اولیاء مقام
زمین پہ بیٹھ کے کچھ ڈھونڈنے لگی. اپنی ماں بہنوں کو یہ جملہ دیا کر رہا ہوں, بس مجلس اسی جملے پہ ختم کر دوں گا. سید بیٹی سے باپ سوال کرتا ہے, بیٹی سے باپ سوال کرتا ہے, لال کیا کر رہی ہے؟ علی نے دیکھا زینب زمین پہ کچھ ڈھونڈنے لگی. علی فرماتے ہیں لال کیا کر رہی ہے؟ بابا زمین سے خاک اٹھا کے سر پہ ڈال رہی ہوں. لال کیوں؟ اس لیے کہ بابا کبھی تیرے سامنے ننگے سر نہیں آئی, زینب کی چادر چھن گئی. عجب نہیں علی کو وہ منظر یاد آیا ہوگا جب شہادت کے پہلے حسین علی سے باتیں کر رہے ہیں, بابا برچھی نکالوں نہ آنا مت آنا, بابا عباس کے بازو اٹھاؤں نہ آنا مت آنا, بابا اصغر کی قبر بناؤں نہ آنا مت آنا, مگر بابا میری زینب جب شام غریبہ میں اکیلی ہو ضرور آنا. لو شام غریبہ آ گئی, لو علی آ گئے. بیٹی نے باپ کے سامنے نوحہ پڑھنا شروع کیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. ہندوستان سے الفت تھی شاہ کربلا کو, ہندوستان سے الفت تھی شاہ کربلا کو. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. بھارت میں اگر آ جاتا ہردے میں اتارا جاتا. بھارت میں اگر آ جاتا ہردے میں اتارا جاتا. یوں چاند بنی ہاشم کا, یوں چاند بنی ہاشم کا دھوکے سے نہ مارا جاتا. بھارت میں اگر آ جاتا ہردے میں اتارا جاتا. یوں مشک نہ چھیدی جاتی, یوں حلق نہ کاٹا جاتا. یوں مشک نہ چھیدی جاتی, یوں حلق نہ کاٹا جاتا. یوں جل کی خاطر رن میں اصغر کو نہ مارا جاتا. بھارت میں اگر آ جاتا ہردے میں اتارا جاتا. بھائی چوکھٹ سے نہ اٹھتے ماتھے, چوکھٹ سے نہ اٹھتے ماتھے, ہر اور سے پوجا ہوتی, ہر اور سے پوجا ہوتی. اس دیش کی بھاشاؤں میں بھگوان پکارا جاتا. بھارت میں اگر آ جاتا ہردے میں اتارا جاتا. پانی کے لیے آنے پر ہوتا نہ لہو یہ پانی, پانی کے لیے آنے پر ہوتا نہ لہو یہ پانی. پیاسوں کی
प्यास बुझाने जमुना का किनारा जाता, भारत में अगर आ जाता, हृदय में उतारा जाता। भाई सेना में उसी की होते और मर के अमर हो जाते, सेना में उसी की होते और मर के अमर हो जाते। दो प्रेम भरे शब्दों में, दो प्रेम भरे शब्दों पर तन मन धन वारा जाता, भारत में अगर आ जाता, हृदय में उतारा जाता। यूं नहर ना रोकी जाती, यूं हाथ न काटे जाते, यूं नहर न रोकी जाती, यूं हाथ न काटे जाते। हाथों के सहारे मिलते, हाथों के सहारे मिलते, कांधे पे उतारा जाता, भारत में अगर आ जाता, हृदय में उतारा जाता। तलवार अगर जो खिंचते, तलवार अगर जो खिंचते, क्या टिकते अरब के बासे, क्या टिकते अरब के बासे। एक पाप का धारा आता, एक खून का धारा जाता, भारत में अगर आ जाता, हृदय में उतारा जाता। इच्छा है ये सबकी ख्वाहर, इच्छा है ये सबकी ख्वाहर, अब्बास के नारे आते, अब्बास के नारे आते। दम तोड़ते थी हम रन में, दम तोड़ते हम भी रन में, परिणाम हमारा जाता, भारत में अगर आ जाता, हृदय में उतारा जाता। यूं चांद बनी हाशिम का, यूं चांद बनी हाशिम का, धोखे से न मारा जाता, भारत में अगर आ जाता।